بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایکچولی کافی عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مصروفیت تھی آفس کے کاموں میں. آپ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پردیس میں جو کہ جاب سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو جاب کے سلسلے میں بہت زیادہ بزی ہوتا تھا. اس وجہ سے کوئی ویڈیو بنائی نہیں. اس کے اندر کے پی کے الیکشن بھی ہوا، تو کے پی کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پی کے اندر ہار گئی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان نے کچھ وعدے کیے تھے، تو یہاں الیکشن عمران خان ہارا ہے یا جیتا ہے، لیکن عمران خان نے اپنا ایک وعدہ ضرور پورا کیا، اور وہ یہ کہ اقتدار سے پہلے عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں قوم کو لوکل باڈی کا ایک سسٹم دوں گا، صحیح سسٹم، جو کہ عمران خان نے وہ وعدہ اپنا پورا کر دکھایا قوم کے ساتھ. ایک لوکل باڈی الیکشن ہے وہ کروایا کے پی کے اندر. اور اب پی ٹی آئی جیتی یا ہاری وہ ایک الگ میٹر ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں ہاری، اور ہارے کس طرح 2-3 سیٹوں کا فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا کے پی کے اندر یا عمران خان کو ختم کر دیا، تو اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ 2-3 سیٹوں کا فرق ہے اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ میں نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا. اور سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کیوں ہاری، وہ اپنی وجہ سے، کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو شکست ہے اس کو تسلیم کر کے اپنی غلطیوں کو مان کر اس کو تسلیم کر لیا. پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے. مطلب جو فری اینڈ فیئر الیکشن انہوں نے کروایا ان کو تو کریڈٹ جاتا ہے نا. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. لوگ تو پہلے یہی مولانا جو ہارتے رہے تو کہتے رہے کہ دھاندلی ہوا ہے. ابھی جو وہ جیتا ہے تو ابھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوا ہے، کیونکہ وہ جیتا ہے. ابھی کہتا ہے غیر جانبدار الیکشن ہوا ہے کیونکہ وہ جیتا ہے، اور جب وہ نہیں جیتا تو وہ کہتا ہے غیر جانبدار الیکشن نہیں ہوا. ہاں، تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ بھی الزام لگا سکتے ہیں بھائی کہ دھاندلی ہوا ہے، لیکن وہ دھاندلی انہوں نے اپنے غلطیاں مان کر شکست کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم ہار گئے، اس میں کوئی بات نہیں. تو پہلی دفعہ یہ بھی تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ بھی تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے لوکل باڈی الیکشن کروائے. اور عمران خان نے جس طرح وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا. کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت کیا، جمعیت علماء اسلام نے، اس سے پہلے مشرف نے بھی کیا، سب جماعتوں نے حکومت کیا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی اسی طرح قوم کو اسی طرح سسٹم دینے کی. مطلب کسی نے اسی طرح لوکل باڈی الیکشن نہیں کروائے، کیونکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اختیارات کا اس طرح لوکل باڈی تک منتقل نہیں کیا جس طرح ابھی کیا جا رہا ہے. کسی کو ہی توفیق نہیں، نہ مشرف کو. مشرف نے ٹرائی کیا لیکن وہاں پہ چودھریوں نے اس کو خراب کر دیا. اس کے علاوہ کسی نے ٹرائی تک نہیں کیا. مشرف نے صرف ٹرائی تک کیا تھا، لیکن وہ فیل ہوا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان پہلا شخص پاکستان کے اندر کہ لوکل باڈی الیکشن کروایا اور اس میں کامیاب بھی ہوا. اب وہ کوئی جیتا یا ہارا یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ اس پروسیس میں کامیاب ہو گیا اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں بھی کامیاب ہو گیا. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی جماعت ہے کہ حکمران کہ وہ حکومت میں اس نے ہار مان لی، تسلیم کر لی کہ ہاں ہم ہارے، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنی غلطیاں اس میں. دوسری بات یہ ہے، کہتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. دیکھو، لوگ اتنا بیوقوف نہیں ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی ہم لوکل باڈی اس کو اگر وہ حکومت میں ہم جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دے کر تو مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی، اس کے ساتھ مہنگائی تھوڑی ختم ہوگی. لوگوں کو پتہ ہے اس کے ساتھ مہنگائی ختم نہیں ہوتی، تو پھر کیسے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا؟ اس کے ساتھ مہنگائی تو ختم ہوتی نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا، عمران خان کو ختم کر دیا، تو دیکھیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ جیت گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ آ جائیں گے، وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ تحریک انصاف کے ورکر، تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، وہ اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مشن ہے، ہمارا ایک ہی مشن ہے، پاکستان کو بدلنا.
چوروں اور ڈاکوں کے خلاف آواز اٹھانا، چوروں اور ڈاکوں کو ختم کرنا، پاکستان کو بچانا۔ تو جب ایک ہی آواز ہے تو پھر ہم کسی چیز سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو چاہے ہم کہیں بھی ہو، ہم آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا نیت بالکل صاف ستھرا ہے، ہم صرف پاکستان کے لیے نکلے ہیں، پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کبھی چوروں اور لٹیروں کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی ڈاکوں کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی خود چوری نہیں کیا۔ تو دیکھو بھائی، تحریک انصاف کے کارکنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ مایوس نہ ہو، کیونکہ دیکھو ہم نے ایک ایسا انسان کا ساتھ دیا ہے کہ وہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، ہم تاریخ کی بالکل درست سمت پر ہے، ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بالکل تاریخ کی درست سمت پر ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم پاکستان کو بدلنے نکلے، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیغمبروں نے جدوجہد کیا، ان کے اوپر امتحانات آئے، ہمارے اوپر تو آئیں گے، اونچ نیچ تو آئیں گے، اونچ نیچ تو جدوجہد کا حصہ ہے۔ تو تحریک انصاف کے کارکنوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، کبھی غلطیاں ہوں گے، کبھی کیا ہوگا، کبھی بہت سارے امتحانات آئیں گے آپ لوگوں کے اوپر، لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھو ہم واقعی مانیت صاف ہے، ہم پاکستان کو بدلنے نکلے، ہم اس کرپٹ نظام کو بدلنے نکلے، ہم کرپٹ مافیا کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دے گا، اور یہ یاد رکھو کہ ہم تاریخ کی درست سمت پر ہے، ہم نے ایک ایسے انسان کا ساتھ دیا کہ ہمارے سامنے ہے، بھائی چور نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، دوسرے کے مقابلے میں اس کا کوئی باہر جائیداد نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے قوم کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کیوں ہے آپ سب کو پتا ہے بھائی، ہم سب اس مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے، کون نہیں متاثر ہو رہا، ہم سب اس مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے، ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے مہنگائی سے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کا ملک مقروض ہو اور آپ کے ٹیکس اتنا اکٹھے ہوتے ہو کہ بھائی آپ کے اخراجات پوری نہیں ہوتے، تو ظاہری بات ہے مہنگائی تو ہوگی بھائی، بڑے بڑے ممالک میں مہنگائی ہے تو یہاں بھی تو ہوگی، کیونکہ یہاں بھی تو قرضہ ہے، ان لٹیروں ان ڈاکوؤں نے قرضہ لیا اپنی جوبیوں میں ڈال دیا ہے، مہنگے مہنگے سڑکیں بنا کے مہنگے مہنگے کانٹریکٹ کر کے ابھی بھی ہم بھگت رہے۔ انہوں نے جو اورنج ٹرینز بنائے، انہوں نے جو ٹرینز بنائے، اب ہمیں خزانے سے ان کو نقصان بھرنا پڑتا ہے بھائی، اور مہنگائی تو ہوگی یار۔ کون سا ایسا دور آیا پاکستان میں جس میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے؟ نواز شریف کا دور پچھلے آپ بھول گئے بھائی، ان کے دور میں کتنی مہنگائی تھی؟ پوری دنیا میں مہنگائی، لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ان ایمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے اور کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے۔ تو بھائی ویلتھ کریشن کے لیے سب سے بڑے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے۔ دیکھو پچھلے دور میں انڈسٹریلائزیشن، پورے انڈسٹریز بند ہوئی پڑے تھے، ابھی خان صاحب آگے انڈسٹری کو سٹارٹ کر دیا، تو ظاہری بات ہے بھائی جو آپ نے پورا پیسہ انڈسٹری پہ لگانا ہے تو پیسے تو بند ہوں گے، ویلتھ کریشن کے لیے آپ نے پورے اقدامات تو اٹھانے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے جب آپ کا پیسہ انویسٹمنٹ میں چلا جائے گا اور انویسٹمنٹ سے جو فائدہ ہے وہ بعد میں آئے گا، تو ظاہری بات ہے مہنگائی تو ہوگی۔ آپ کے ملک کے اندر زیتون کے درخت بالکل بیکار پڑے تھے، حکومت نے سوچ لیا کہ یار ہم یہاں سے ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ 8 کروڑ زیتون کے درخت پاکستان کے اندر، انہوں نے فیصلہ کیا اس کے اندر قلم کاری کرے، تو انہوں نے قلم کاری کر دیا، اس کے اوپر انویسٹ کیا، لیکن جو انویسٹ انہوں نے کیا ہے اس کا تو فائدہ بعد میں آئے گا نا، کیونکہ اس میں تو ٹائم ہے۔ اب جب وہ پہنچیں گے تو آپ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب ایک ملک مقروض ہو تو مہنگائی تو اس میں ہوگی، لیکن صرف یہ ہے کہ حکومت کوشش کر رہے ہے، اور ہر دور میں مہنگائی آئی ہے، کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ اس میں مہنگائی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی حکومت کوشش کر رہی ہے، تو یہ حکومت کم از کم ان کو فکر ہے، احساس ہے مہنگائی کی، غریبوں کا احساس ہے۔ انہوں نے اگر مہنگائی ہے تو انہوں نے دوسری انڈائریکٹلی ایک دوسری طرف سے انہوں نے مزدوروں کو لیے پناہ گاہیں بنائی ہے شہروں میں
کہ چلو یار کم از کم جو ان کو اوپر جو کرایہ کا بوجھ پڑتا ہے یا کھانے کا بوجھ پڑتا ہے یہ تو کم ہو جائے. تو انڈائریکٹلی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یا صحت کا انصاف کارڈ جو کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے بھائی, کہ کم از کم جو صحت کا بوجھ ہے یہ تو ان سے کٹ جائے نا. صحت کا بوجھ تو ان کو اوپر نہ ہو. مہنگائی ہے لیکن حکومت کسی نہ کسی طریقے سے سوچ رہی ہے نا, سپورٹ تو کر رہی ہے نا. تو آتا ہوں بات پہ کہ دیکھیں تحریک انصاف کے پی کے اندر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئی اکثریت میں آئی ہے جمعیت علماء اسلام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا. اور دوسری بات ہے کہ دوسرا مرحلہ ابھی باقی ہے اور اس میں بھی اگر جیتے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو نون لیگ والے جو پٹواری بھائی وہ تو بری طرح ہار گئے, ان کا تو بالکل صفایا ہو گیا کے پی کیسے پیپل پارٹی اور ان کا. تو یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ چلو جمعیت علماء اسلام جیت گئے, ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ یہ پٹواری کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ ان کا تو بالکل صفایا ہو گیا. ارے بھائی اتنا لوگ بھی بیوقوف نہیں ہے کہ بھائی ایک چور لندن میں بیٹھا ہوا ہے بھاشن دے رہا ہے, ان کو کون ووٹ دے گا یار؟ شرم بھی نہیں ہے یار. ایک بندہ جا کے دوائی کے بہانے پہ جا کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ کہتا ہے شیر شیر. ابھی شیر بھاگتا ہے بھائی, شیر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مقابلہ کرتا ہے, وہ بھاگ گیا بھائی, ایک بھاگا ہوا ہے, ایک مجرم یار, اور آپ کہتا ہے ہمارا ہیرو ہے. ارے بھائی ان کا ابھی ویزا ایکسپائر ہے, وہ ان کو منتیں کر رہا ہے لندن حکومت کو کہ ویزا ایکسٹینڈ کرے. ابھی یا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے یار, کم از کم اتنا تو یار سینس رکھو یار, کہ ایک بندہ بھاگا ہوا مجرم یار, اور علاج کی بہانے سے, اور ابھی اس کا کوئی علاج وہاں پہ نہیں ہوا, وہاں پہ بھاگا ہوا, آپ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے. یار کم از کم یار اتنا تو سینس رکھو یار. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی پارٹی وہی ہے, چلو وہی رکھو, لیکن یار اتنا تو کم از کم اس کو بول دو نا یار کہ آپ کس طرح مینیجر ہو, آ کے سامنا کرو اپنے کیسز کا. یار اتنا نہیں ہے کہ جو انہوں نے جائیدادی بنائی ہے اس کا صرف ایک ہی رسید دکھایا کہ بھائی یہی رسید ہے, اور جو لفافے ان کا جو سپورٹ کر رہے ہیں, ابھی لفافوں آپ ان سے ایک پیپر لے کے عدالت کے سامنے پیش کرو کہ یہ شخص بے گناہی, کیوں آپ لوگ اس کو سزا دے رہے ہیں, یہ کیوں اس بے گناہی کا سزا کاٹ رہا ہے. تو بھائی وہ لفافے بھی اس طرح کے کسی کا جرت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے روز لندن ان کے گھر کے باہر بہت سارے صحافی کھڑے ہوتے, کسی کا جرت ہی نہیں ہے کہ پوچھ لے کہ بھائی میاں صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں, تو جس گھر سے آپ نکلے ہیں اس گھر کا رسید کہاں ہے جو آپ نے لیا ہے, آپ نے کس طرح لیا ہے, اس کا رسید دو تاکہ میں جا کے وہاں پہ عدالت میں پیش کروں, آپ کی جگہ یا قوم کے سامنے میں پیش کروں کہ بھائی یہ بندہ بے گناہ ہے, لیکن اس کے پاس رسید ہے ہی نہیں. اور جو صحافی ان کا یہاں پہ بیٹھ کے ان کا دفاع کر رہا ہے, اور اس دن تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھونکنے والے کتے ہیں, میں تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے کہا ہے, اور پھر بھی ان کا دفاع کر رہا ہے بالکل, اور دفاع کرو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یار کم از کم آپ میں بھی تو سینس ہے یار. آپ ان سے پوچھ لینا, وہ رسید لے کے جس گھر کے باہر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نواز شریف کا انٹرویو لیتے, کم از کم اتنا جرت تو کرو, پوچھ کے یار میاں صاحب وہ رسید کہاں ہے جس گھر سے آپ نکلے, یہ دے دو, اور آ کے پاکستان میں لوگوں کے سامنے پیش کرو, عدالت کے سامنے پیش کرو کہ بھائی یہ بندہ بے گناہ ہے. لیکن آپ میں جرت ہی نہیں ہے کہ آپ پوچھ لیں, کیونکہ آپ لفافہ خور ہے, آپ لفافے کہتے ہیں, ٹوکرے, او بھائی ٹوکرے. اب میں کیا کہوں. تو بات آتا ہے کے پی الیکشن کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا میں کہ دیکھیں تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی. ہاں تحریک انصاف کے اندر جو کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی نیت صاف ہے, وہ پاکستان کو بدلنے نکلے ہیں, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اس قوم کو بدلنے نکلے ہیں. تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب پارٹی کے اندر پارٹی کی سربراہ یا بڑے وہ غلطیاں کرتے ہیں نا, تو وہ غلام نہیں ہے, ان کے دماغ ان کو عمران خان نے تربیت غلامی کا نہیں دی ہے, آزادی کا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ شکست کھاتے ہیں.
تو ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ اپنے جو لیڈر ہے جب وہ فیصلہ غلط کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ لیکن آپ لوگوں میں اتنا ہمت ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ بھاگا ہوا مجرم بھاگا ہوا پاکستان سے، ایک دوائی کی بانی وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، اور آپ کہتے ہیں ہمارا شہر ہے، ہمارا ہیرو ہے۔ یار لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیا کہوں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اینی وے، تحریک انصاف کے کارکنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ دیکھیں اس طرح جو امتحانات ہیں وہ پیغمبروں کے اوپر بھی آئے ہیں۔ دیکھو آپ یہ دیکھو کہ آپ کا نیت صاف ہے یا نہیں۔ ہم قوم کو بدلنے نکلے، ہم ملک کو بدلنے نکلے، ہم اپنا انٹرسٹ نہیں ہے بھائی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جس لیڈر کا ہم نے ساتھ دیا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، سب کچھ اس کا پاکستان میں، وہ باہر کوئی جائیدادیں نہیں بنا رہا، اس کا کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو بھائی ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، عرب دنیا کے اندر عمران خان کے چرچے ہیں۔ اینی وے، تحریک انصاف کی پوری ٹیم کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہے، اور خان صاحب کی اصطلاح میں آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ شکریہ۔